قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے 2 راتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک رات لیلۃ القدر اور دوسری رات لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات۔ قرآن پاک کس میں نازل ہوا؟ کس رات میں نازل ہوا؟ 15 شعبان شب برات یا لیلۃ القدر جو رمضان المبارک میں آتی ہے وہ رات ہے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات، مبارکہ رات، لیلۃ مبارکہ میں اس کو نازل کیا۔ انا کنا منذرین، اور ہم ہی ہیں متنبہ کرنے والے، ڈرانے والے۔ اور قرآن پاک میں سورہ قدر میں، یہ تھی سورہ دخان، اور سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا انزلناہ، بے شک ہم نے قرآن پاک کو اس کو نازل کیا ہے فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں۔ اور یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان المبارک کی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن پاک لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ یہ لیلۃ القدر اور لیلۃ مبارکہ، ان میں تطبیق کیا ہے؟ قرآن پاک کس رات میں نازل ہوا؟ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں راتیں جو ہیں یہ ایک ہی رات ہے۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی جو رات تاک راتوں میں آخری عشرے میں آتی ہے، اور بعض علماء یہ 2 راتوں کا ذکر بھی کرتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو احکامات سونپ دیتا ہے، ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں۔ تو اس کے متعلق تفسیر الحسنات میں ہے کہ شعبان کی جو 15 تاریخ بتائی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی تطبیق یہ لکھی گئی ہے، فرمایا لوح محفوظ سے بیت النور کی طرف 15 شعبان کو نزول قرآن ہوا۔ بیت النور کی طرف 15 شعبان کو نزول قرآن ہوا، اور بیت النور سے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 27ویں شب رمضان کو نزول ہوا۔ اس کی یہ تطبیق ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو راتیں ہیں، اس رات میں وما ادراک ما لیلۃ القدر، سورۃ قدر میں فرمایا اس کی عظمت شان کیا تم جانتے ہو؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو 1000 مہینوں سے افضل ہے یہ رات۔ اور پھر فرمایا تنزل الملائکہ، نازل ہوتے ہیں فرشتے، والروح، اور جبرائیل علیہ السلام بھی، فیہا، اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، من کل امر، ہر کام کے لیے، یعنی اس رات میں بھی احکامات الہی، دنیا کے امور اور اللہ تعالیٰ کے احکامات، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات فجر تک، مطلع فجر تک سلامتی والی رات ہے۔ اور سورہ دخان میں جو ہے 15 شعبان کے متعلق فرمایا کہ وہ رات بھی ایسی رات ہے کہ جس میں فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے آرڈر، امور الہی، اس وقت جو ہے اس رات میں، یہ 15 شعبان کی جو رات ہے اس میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں۔ اس رات میں تمام حکمت کے کام جو ہے ان کو بانٹ دیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا، فرمایا یہ ہمارے حکم سے ہوتا ہے، انا کنا مرسلین، اور ہم ہی جو ہے بھیجنے والے ہیں، فرشتوں کو بھی، نبیوں کو، رسولوں کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں راتوں میں بڑی عبادت کرتے تھے، بلکہ اعتکاف اس رات کے لیے، لیلۃ القدر کے لیے کیا جاتا تھا۔ اور جو 15 شعبان کی رات ہے
اس رات میں بھی حضور علیہ السلام بڑی عبادت، ریاضت اور اللہ تعالیٰ کے آگے دعائیں کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قبیلہ بنی قلب بہت بڑا ایک قبیلہ تھا اور ان کی بہت زیادہ بکریاں تھیں۔ فرمایا ان کے جو اس قبیلے میں جو ریوڑ ہے بکریوں کے، ان کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے اس رات میں۔ تو حضور علیہ السلام اس رات میں قبرستان بھی جاتے تھے، دعائے خیر کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے فرمایا کہ اس رات میں جو میں عبادت کرتا ہوں اور اس مہینے میں روزے رکھتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیوں روزے رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوتے ہیں، مردوں کے نام لکھے جاتے ہیں، حاجیوں کے لکھے جاتے ہیں، رزق بانٹے جاتے ہیں، بہت سارے کام فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام کو مردوں کی لسٹ دی جاتی ہے کہ فلاں فلاں آدمی جو ہے ان کو لے آنا ہے۔ تو فرمایا جب میرا نام لکھا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ حضور علیہ السلام اس لیے اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ صحابہ کی، حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اور رات کو عبادت کرنا، قبرستان جانا یہ بھی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ جنت البقیع میں گئے رات کے وقت، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پیچھے پیچھے گئیں تو کیا دیکھا؟ حضور علیہ السلام دعائے خیر، دعائے مغفرت کر رہے تھے۔ جو لوگ دنیا سے گئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمایا اے عائشہ تو کس لیے آ گئی؟ کیا اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ زیادتی کریں گے؟ تو فرماتی میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے سوچا تھا کہیں آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں۔ فرمایا یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر، یہ پہلا آسمان جو ہے اس پر آتا ہے اور اعلان کرتا ہے اپنی شان کے مطابق کہ کون ہے رزق مانگنے والا، کون ہے عافیت مانگنے والا، کون ہے مغفرت بخشش مانگنے والا، کون ہے جو خیر و بھلائی مانگنے والا۔ اعلان ہوتا رہتا ہے کہ مانگ لو مانگ لو، یہ مانگنے والی رات ہے۔ حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا اس رات میں اللہ تعالیٰ بخشش کرتا ہے لوگوں کی۔